اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لنبی ان یکون له اسرا حتى یسخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرة واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ الانفال آیات 67 سے 69۔ ما کان لنبی، کسی نبی کے یہ لائق نہیں، ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے لیے ہوں قیدی، حتی یہاں تک کہ یسخن فی الارض، وہ خوب خون بہائے، فی الارض زمین میں۔ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ قیدی بنائے پھر انہیں قید رکھے یا احسان کرے یا فدیہ لے جب تک میدان جنگ میں خوب خون ریزی کے بعد کفر کی کمر نہ ٹوٹ جائے اور وہ دوبارہ مقابلے کے قابل نہ رہ جائیں۔ اس کے بعد قیدی بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ ان آیات مبارکہ میں خاص طور پر جنگ بدر کے بعد جن لوگوں کو قیدی بنایا گیا ان کی تعداد 70 تھی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے مانگی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو دو آراء سامنے آئیں۔ ایک رائے یہ تھی کہ ان لوگوں سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، ایک رشتہ داری کا خیال رکھتے ہوئے، اور دوسرا اس بات کی امید لگاتے ہوئے کہ یہ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اور دوسری رائے یہ آئی کہ نہیں، انہیں قتل کر دیا جائے اور قتل کر کے کفر کی کمر توڑ دی جائے تاکہ یہ آئندہ ہمارے مقابلے میں نہ آئیں۔ تو اس میں بالآخر جس رائے میں نرمی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نرمی کو زیادہ پسند نہیں فرمایا، اس لیے یہاں پر یہ اللہ نے واضح فرما دیا کہ اگر یہ کام اس کے بعد ہوتا کہ جب کفر کی کمر ٹوٹ چکی ہوتی، ان میں دوبارہ یہ سکت باقی نہ رہتی کہ یہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے، تو پھر تو کوئی حرج نہ تھا۔ لیکن جب یہ مسلمانوں سے زیادہ طاقت والے ہیں تو اس کیفیت میں یہ دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کر سکتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا کہ ٹھیک 1 سال بعد دوبارہ کفار نے مسلمانوں پر احد کے مقام پر حملہ بھی کیا اور بہت سے مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا۔ تریدون، تم چاہتے ہو، عرض الدنیا، دنیا کا سامان، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتے ہیں، کہ تم ظاہری فائدہ دیکھ رہے ہو اس میں کہ رشتہ داری کا بھی بھرم رہ جائے گا، دوسرا کچھ مال و متاع بھی مل جائے گا، کہ مسلمانوں کی حالات بہت سنگین تھے، مالی لحاظ سے غیر مستحکم تھے، تو اس فدیے کو لے کر ایک تو مالی لحاظ سے مسلمان مستحکم بھی ہو جائیں گے اور آئندہ جنگوں کے لیے تیار بھی ہو جائیں گے۔ مختلف قسم کے بہرحال آراء اس میں موجود تھیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یرید الآخرہ، آخرت کو چاہتے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز الحکیم، زبردست حکمتوں والے ہیں، کہ اللہ کی حکمتیں، اس کے منصوبے ہمیشہ ہی غالب ہونے والے ہیں۔ لولا، اگر نہ ہوتا، کتاب من اللہ، ایک لکھی ہوئی بات اللہ کی جانب سے، سبقہ، جو سبقت کر چکی ہے، لمسکم، تو ضرور تم کو پہنچتا، فیما اخذتم، اس میں جو تم نے لیا، عذاب عظیم، ایک سخت قسم کا عذاب۔ تو اس آیت سے یہی بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بات پسند نہیں آئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ خدشہ تھا اس کا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے مزید ناراض ہوتے اور کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جاتی۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما غنمتم، جو تمہیں مال غنیمت حاصل ہوا، حلالا طیبا، وہ حلال ہے، پاکیزہ ہے۔ کہ پچھلی آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فدیے کو لینا پسند نہیں فرمایا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جنہوں نے یہ فدیہ لے لیا ہے، جو مسلمانوں کو حاصل ہو چکا ہے، کہیں اس کا معاملہ اب حرمت کی طرف تو نہیں چلا گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کمال حکمت سے یہ بات بھی بیان کر دی کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں، بلکہ وہ مال غنیمت جو تمہیں جنگ میں حاصل ہوا یا جو تم نے فدیہ لیا، وہ تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی کو اختیار کرو۔ اصل مقصود یہی ہے کہ اللہ کا خوف اور خشیت انسان کو حاصل ہو جائے۔ ان اللہ، یقین اللہ تعالیٰ، غفور، درگزر کرنے والے، رحیم اور رحم کرنے والے ہیں۔
یاد رہے کہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر میں قیدی بنانے کا جو معاملہ تھا، اس حوالے سے بہرحال یہاں پر احکامات نازل ہوئے اور اس کی وضاحت بھی کر دی گئی، اور اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں ایک طویل حدیث بھی موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تھا۔ اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے یہی تھی کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے ان سے سختی کرنے کا اور انہیں قتل کرنے کا رائے کا اظہار کیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رائے کو قبول فرمایا، اور اسی کی پھر زمر میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ وَإِن يُرِيدُوا خَيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ سورۃ الانفال آیات 70 اور 71۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، لمن ان سے، فی ایدیکم جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، من الاسری قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ اگر اللہ تعالیٰ جانے گا، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرا بہتری بھلائی، یؤتکم عطا کر دے گا تم کو، دے دے گا تم کو، خیرن بہتر، مما جو کچھ، اخذ منکم تم سے لیا گیا ہے۔ جنگ بدر کے قیدی لائے گئے تو بعض نے اسلام کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم نے بوجہ مجبوری جنگ میں شرکت کی، ورنہ ہم دل سے یہ چیز نہیں چاہتے تھے۔ ان میں حضرت عباس بھی شامل تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو فدیے کی معافی نہیں دی گئی، بلکہ دل سے مسلمان ہونے کی صورت میں لیے گئے فدیے سے بہتر عطا اور مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام لانے کی خبر دی اور درخواست کی کہ مجھ سے جو 20 اوقیہ فدیہ لیا گیا تھا اس کے بدلے میں مجھے کچھ دیں، تو آپ نے مجھے اس کے بدلے میں 20 غلام دیے جو سب میرے مال میں میرے لیے تجارت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں۔ یاد رہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر کے قیدیوں میں سے آپ بھی تھے، اور آپ کا بھتیجا عقیل بھی تھا، تو آپ نے عقیل کا فدیہ اپنی طرف سے ادا کیا تھا۔ تو بہرحال یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری نیت اچھی ہوگی کہ واقعی تم لوگ اسلام لانا چاہتے ہو یا لا چکے ہو، تو جو تم سے لیا گیا ہے اس پر تم ملال مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر تم میں خیر اور بھلائی پائیں گے تو تمہیں اس سے بہت بہتر عطا فرما دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور، درگزر کرنے والے، رحیم اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے جو معافی کا طلبگار ہو، اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے درگزر بھی کر فرما دیتے ہیں اور اس پر رحم فرمانے والے بھی ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا خَيَانَتَكَ، اور اگر یہ لوگ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ خیانت کرنا، یعنی ظاہر میں تو یہ لوگ کچھ اور باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کے باطن میں کچھ اور ہے، اندر سے یہ پھر آپ کے ساتھ دوبارہ خیانت کرنا چاہتے ہیں، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو تحقیق ان لوگوں نے خیانت کی ہے اس سے پہلے بھی۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے قابو میں دے دیا، منہم، ان میں سے۔ تو یعنی اگر یہ اسلام کا دعویٰ یا آئندہ آپ سے نہ لڑنے کا وعدہ صرف رہائی اور آپ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو ان کے دل میں کھوٹ ہے۔ تو پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی خیانت کر کے یہ حاصل کر لیا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر قابو عطا فرما دیا، اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری بھی ہے اور کافروں کے لیے، قیدیوں کے لیے وعید بھی ہے کہ اگر وہ لوگ دوبارہ پلٹیں گے تو وہ بھی پھر بھی انہیں کوئی اچھی چیز ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی وہ بد عہدی کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ،
اور اگر اب یہ دوبارہ آپ کے ساتھ بھی بدعہدی کریں گے تو پھر انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، خوب جاننے والا ہے، حکیم اور حکمتوں والا ہے۔ ان کی آئندہ بھی کوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہیں رہنی، اور جو بھی یہ عمل کریں گے اللہ کے علم میں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہی ہیں کہ پہلے بھی یہ لوگ آپ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہت سو کو جنگ بدر میں ہلاک کروا دیا اور بہت سو کو قیدی بنوا کے ان کو کمزور کر دیا۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا اور کافر رسوا ہوئے اس جنگ میں، اور جس طرح وہ خود ہی اس کو ایک فیصلہ کن جنگ قرار دے رہے تھے حق اور باطل کی، یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمان حق پر تھے اور کافر باطل پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق کا ساتھی اور ساتھ دینے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔